السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں محبت کے ساتھ جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول و پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، امام تم کو خدا گواہ نانا سلام کہتا ہے۔ حضرات مکرم، کل کی محفل میں نے حسنین کریمین کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور یہ عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے حاکم مدینہ کے نام یہ پیغام بھیجا تھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین سے میرے نام پر بیعت لو، اور اس نے یہ کہا تھا عبداللہ ابن عمر یہ مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر کو جب تک چھیڑا نہیں جائے گا تب تک کوئی غم والی بات نہیں ہے، لیکن حسین خود بھی شیر ہیں اور شیر کے بیٹے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے امام حسین سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس کے بعد میں پھر کیا حالات ہوئے تھے میں نے کل کی محفل میں انہیں آپ کے سامنے رکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مدینہ کے دربار میں بلایا گیا، بیعت کے لیے کہا گیا، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے مکان کی طرف پلٹے اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب مدینہ منورہ چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف میں کوچ کر جاؤں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو نانا جان کے روزے پر گئے اور رات کا بڑا حصہ آپ نے نانا جان کے روزے پر گزارا تھا۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا آپ نے روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں حسین
اب تمہیں پیاسا شہید کیا جائے گا، اور شہیدوں کے جنت کے اندر بڑے اونچے مرتبے ہیں۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ سمجھ گئے کہ میری شہادت کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ جنت البقیع میں بھی گئے اور اپنے اہل خانہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ تمام کاموں سے جب آپ فارغ ہو گئے، اپنے مکان میں تشریف لائے۔ پورا مدینہ سو رہا ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، رات کے 2 حصے گزر چکے ہیں، رات کا آخری پہر ہے۔ مدینے پر ایک نورانی چادر تنی ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ جاگ رہے ہیں، باقی سارا مدینہ آرام کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سفر کی تیاریاں ہو رہی ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، سواریاں تیار ہو رہی ہیں، سواریوں پر سامان رکھا جا رہا ہے۔ سارے اہل بیت تیار ہو کر کے رات کے آخری پہر میں مدینہ چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ صرف آپ کی بیٹی حضرت صغرا بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو ساتھ میں نہیں لیا گیا، اور ایک آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت صغرا نے کہا تھا کہ ابا جان مجھے بھی ساتھ میں لیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم بیمار ہو، ہمیں لمبے سفر پر جانا ہے، تم یہیں پر رکو۔ لیکن حضرت صغرا جب ضد کرنے لگی تو میرے امام نے انہیں سمجھایا اور سمجھا کر کے روک دیا، اور اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل بیت اہل خانہ کو لے کر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف آپ نے کوچ کیا۔ سب آ کر کے روک رہے تھے آپ کے رشتہ دار کہ اے امام حسین آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ داروں اور محبین نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، آپ کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن میرے امام کہہ رہے تھے کہ اگر میں یہاں پر رکتا ہوں اور میری وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے، میرے پیارے نانا کا یہ مقدس شہر اگر خون آلود ہوتا ہے تو حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تم رخصت کرو اور مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جانے کی اجازت دے دو۔ میرے امام مدینہ منورہ سے نکلے، مکۃ المکرمہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو اس وقت مکہ والوں کو پتہ چل گیا، اور کچھ صحابہ کرام پہلے ہی مکہ جا چکے تھے، انہوں نے جا کر کے بتا دیا تھا کہ امام حسین بھی اب مدینہ منورہ چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ آنے والے ہیں۔ تو مکہ والے بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی کے نواسے کب تشریف لائیں گے، ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں کب شاد کام ہوں گی۔ مدینے سے میرے آقا امام حسین جب رخصت ہوئے ہیں تو مکہ والے راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا کر کے اپنے مقدس نبی کے مقدس نواسے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر دن گزرتے گئے، آخر وہ گھڑیاں آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل بیت کے ساتھ میں مکۃ المکرمہ میں جب داخل ہوئے، اہل مکہ نے بڑی گرم جوشی اور بڑی محبت عقیدت کے ساتھ میں امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کا استقبال کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ میں پہنچ گئے تو آپ نے وہاں جانے کے بعد میں یزید کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں کے حالات بگاڑنے کی کوشش کی، اس لیے یزید نے جو ہے وہ آپ کے خلاف ایکشن لیا۔ معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے امام مکۃ المکرمہ جب پہنچے ہیں، امن و سکون کے ساتھ میں حرم محترم میں رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ آس پاس کے علاقے والوں کو جب پتہ چل گیا کہ نبی کے نواسے مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کوئی عام اللہ کا
ولی اگر آ جائے نا تو لوگ اس کے دیدار کے لیے امڑ پڑتے ہیں، اور پھر امام حسین جیسا نبی کا نواسا اگر مکہ میں پہنچ جائے تو کون دیدار کے لیے نہیں آئے گا۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا بھی تھا کہ امام حسین امام حسن کی شہادت کے بعد میں سارے زمانے کے غوث اعظم تھے، اور غوثیت کبریٰ کا جو تاج ہر زمانے میں ایک اللہ کے بڑے عظیم ولی کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اس زمانے میں وہ غوثیت کبریٰ کا تاج امام حسین کے سر پہ تھا۔ تو زمانے کا غوث اعظم مکہ پہنچ جائے تو عام آدمی نہیں بلکہ اولیاء کرام کا بھی تانتا بن جائے گا۔ ہر ایک آ رہا ہے، امام حسین سے ملاقات کر رہا ہے، آپ کی دست بوسی کر رہا ہے، آپ سے دعائیں لے رہا ہے، آپ سے برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ جب کوفہ کے اندر یہ خبر پہنچی کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد میں یزید نے امام حسین سے بیعت کے لیے کہا، امام نے بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، تو کوفہ کے جو محبان اہل بیت تھے وہ کوفہ کے اندر سلیمان محب اہل بیت کے مکان میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں سلیمان نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تمہیں پتا چل چکا ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا چکے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اگر تم سب لوگ تیار ہو جاؤ، وعدہ کرو امام کا ساتھ دو گے تو پھر ہم خط لکھتے ہیں اور امام کو کوفہ بلا لیتے ہیں۔ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے وعدہ کیا ہم امام حسین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن امام حسین کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ سب نے جب وعدہ کیا تو مکان کے اندر ایک خط لکھا گیا، اور خط میں یہ لکھا کہ اے امام، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور آپ مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ اس لیے کہ یہاں پر جو یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر حاکم ہیں، ہم ان کے پیچھے نہ تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نہ عید کے اندر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ آئیں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے اور آپ کو اپنا امام ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، میرے امام نے خط پڑھا، اب ایک کے بعد ایک کوفہ سے خطوط کا تانتا بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق 100 سے زیادہ بلکہ 150 چٹیاں امام حسین کے پاس پہنچی، کسی میں کچھ لکھا تھا، کسی میں کچھ لکھا تھا، کسی پہ 4 کے دستخط تھے، کسی پہ 10 کے دستخط تھے، سب کا یہی کہنا تھا اے امام آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امام اور امیر المومنین بنائیں گے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ کل قیامت کے دن اگر خدا پوچھے گا تم نے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو رب کی بارگاہ میں ہم یہی جواب دیں گے تیرے نبی کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا لیکن تیرے نبی کا نواسا ہمارے پاس نہیں آئے، تو پھر ہم مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کر لیے۔ امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے ہیں، میرے امام نے مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام آ گئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کو پتا ہے کوفہ والوں نے آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کوفہ کی باتوں پر ہرگز توجہ نہ دیں اور وہاں کے رہنے والوں کی باتوں کی بنیاد پر آپ کوفہ ہرگز نہ تشریف لے جائیں۔ اب میرے امام کے سامنے 2 راستہ تھا، اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو صحابہ کرام نہیں جانے دیتے، وہ انکار کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کو ٹھکرانا بھی اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ کوفہ نہیں جاتے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن کوفہ والے رب کی بارگاہ میں جب شکایت کریں گے کہ ہم نے مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کی تھی تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اب جاتے ہیں تو مسئلہ ہے، نہیں جاتے ہیں تو مسئلہ ہے۔ میرے امام کے سامنے جب یہ 2 راستے آئے، میرے امام نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، اس خط کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ میں ابھی مکہ میں ہوں اور پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور جب وہاں کے حالات سے مجھے
آگاہ کر دیں گے تو پیچھے پیچھے میں بھی آ جاؤں گا۔ اس طرح سے امام حسین نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ صحابہ کرام کی بات بھی رہ گئی اور کوفہ والوں کی بات بھی رہ گئی۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کو میرے امام نے جب حکم دیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، امام حسین کی بارگاہ میں آئے آخری ملاقات کے لیے کہ آپ اجازت عطا فرمائیں، میں کوفہ روانہ ہوتا ہوں۔ جب امام مسلم ابن عقیل امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو پیچھے پیچھے آپ کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے وہ بھی آ گئے، یہ ابا جان ہمیں بھی ساتھ میں لے جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا، اے میرے بیٹوں میں جا رہا ہوں، بڑے اہم کام سے جا رہا ہوں، ابھی تم میرے ساتھ میں نہ آؤ، میں بعد میں تمہیں بلوا لوں گا یا جلد ہی لوٹ کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن جب بیٹوں کا اصرار بڑھا، میرے امام نے کہا کہ میرے بھائی اگر یہ بچے ضد کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے جاؤ۔ اب امام کا حکم پا گئے تو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لیا، امام حسین سے دعائیں لی، مصافہ اور دست بوسی کے بعد میں امام مسلم ابن عقیل مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے ہیں، کوفہ کے اندر محبان اہل بیت کو جب یہ پتا چلا تو وہ سب کے سب جمع ہو گئے، امام مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ایک محب اہل بیت مختار کے گھر پر جا کر کے قیام کیا۔ اب سب محبان اہل بیت آ رہے ہیں، حضرت امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر تانتا بن گیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب امام مسلم ابن عقیل نے دیکھا یہاں کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، فوراً امام حسین کو خط لکھا اور خط میں لکھا، اے امام پاک میں جب کوفہ پہنچا ہوں 12,000 لوگوں نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ جب یہ آپ آئیں گے تو یہ آپ کی راہوں میں اپنی آنکھوں کو بچھا دیں گے، ان کے دل آپ کی راہوں میں بچھے ہوئے ہیں، محبتوں کا ایک سیلاب ہے جو ان کے دل میں امڑ رہا ہے۔ میں نے یہاں کے حالات کو دیکھا تو حالات موافق ہیں، حالات اچھے ہیں، اے امام پاک آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو کوفہ کے حالات کے بارے میں خبر دے دی، خط لکھ دیا، قاصد روانہ ہو گیا۔ ادھر قاصد روانہ ہوا، ادھر کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو جب پتا چلا، انہوں نے تمام کوفہ والوں کو جامع مسجد کے اندر جمع کیا اور ایک خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے کوفہ والوں، تم جو یزید کو چھوڑ کر کے امام حسین کے نام پر جو بیعت کر رہے ہو، یزید کو جب پتا چلے گا تو پھر وہ تمہارے ساتھ میں بڑے غلط طریقے سے پیش آئے گا، تمہارے اوپر بڑا ظلم و ستم ڈھائے گا، لہذا بہتری یہی ہے کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دو، نہیں تو حالات تمہارے موافق نہیں رہیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر بڑے نرم انداز کے اندر کوفہ والوں کو جب سمجھانے لگے تو اسی مجمع کے اندر ایک یزیدی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے نعمان بن بشیر اتنی نرمی سے کام نہیں چلے گا، سختی کرو۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ حق کے لیے مجھے نرمی اختیار کرنا یہ سختی برتنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب وہ یزیدی اٹھا اور گھر جا کر کے یزید کے نام اس نے خط لکھا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ امام حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر چکے ہیں، اور یزید سے کہتا ہے اگر جلدی تم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب یزید کے پاس میں اس یزیدی کوفہ والے کا خط پہنچا ہے وہ کانپ گیا، اس نے جلدی اپنے مشورہ دینے والوں کو بلایا، کیا کیا جائے؟ اس کے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ بصرہ کا حاکم ابن زیاد وہ بڑا سخت ہے، اس کو جلدی بصرہ سے حکم دو کہ کوفہ پہنچو اور حالات کو کنٹرول کرو، وہ حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ یزید نے فوراً بصرہ کے اندر خط لکھا، ابن زیاد کو حکم دیا کہ فوراً تم کوفہ پہنچو، میں تمہیں کوفہ کا گورنر بناتا ہوں، وہاں جا کر کے تم حالات کو کنٹرول کرو۔ ابن زیاد نے اپنے بھائی کو بصرہ حوالے کیا اور خود بصرہ سے روانہ ہوا، کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جب قادسیہ پہنچا، قادسیہ پہنچ کر
اس نے قادسیہ کے اندر جتنے بھی اپنے فوجی تھے سب کو ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد میں جو مکہ کا راستہ تھا مکہ کے راستے پہ چلا گیا، اور مکہ کے راستے سے مغرب کے وقت میں کوفہ کی طرف روانہ ہوا، کوفہ کے اندر داخل ہونے لگا۔ اب پہلے ہی کوفہ والوں کو یہ تو پتا چل ہی گیا تھا کہ امام مسلم نے خط لکھا ہے، امام حسین کو آنے کی دعوت دی ہے، امام حسین اب آنے ہی والے ہوں گے۔ جب مکہ کے راستے سے 20 لوگوں کا قافلہ آنے لگا تو لوگ یہ سمجھے کہ لگتا ہے امام حسین آ رہے ہیں۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو لوگ غور سے دیکھنے لگے، حجازی لباس ہے، حجازی راستہ ہے، امام حسین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابن زیاد نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کے رکھا تھا، اب وہ لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا لوگ نعرہ لگانے لگے، شہزادہ رسول زندہ باد، خوش آمدید اللہ کے نبی کے نواسے، استقبال ہو رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، خوش آمدید مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ابن زیاد کچھ بھی نہیں بولا، وہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے کون کون امام حسین کا نعرہ لگانے والا ہے، سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ اب کوفہ میں شور مچا، امام حسین آ گئے، پورا کوفہ امڑ آیا، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ابن زیاد کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ ایک ابن زیاد کے ساتھ میں جو یزیدی تھا وہ کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے، لوگوں ہٹ جاؤ، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر بنائے گئے ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے ابن زیاد کا نام سنا نا، سب جو ہے وہ ناراض ہوئے اور چھٹ کر کے راستہ چھوڑ دیا، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابن زیاد سیدھا اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچا، اور صبح کے وقت میں اس نے پہلے تو نعمان بن بشیر کو معزول کیا، خود کوفہ کا گورنر بنا، اور اس کے بعد میں کوفہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہتا ہے، لوگوں مجھے پتا چلا ہے امام حسین کے نام پر تم لوگ بیعت کر رہے ہو، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جائے گا وہ تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ دھمکی آمیز لہجے کے اندر بڑی تیز و تند اور بڑی شدت والی گفتگو کی، اور اس کے بعد میں جب تقریر ختم کی تو اس نے جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے سارے سرداروں کو اس نے گرفتار کروا کر کے قید کروا دیا۔ کوفہ والے پہلے بھی بے وفائی کی مثال پیش کر چکے تھے، آج پھر وہ بے وفائی پہ اتر آئے۔ جب ابن زیاد کی سختی کو دیکھا، وہی کوفہ والے جو امام حسین کی محبت میں جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے دل بدلنے لگے، دل بدلنے لگے، اور ایک ایک کر کے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور امام مسلم نے جب دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، سب کو پتا تھا کہ مختار کے گھر پر میرا قیام ہے، تو فوراً ایک محب اہل بیت ہانی کے گھر پر آپ منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو بھی امام مسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد میں اس نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام معقل تھا، اس سے کہا کہ یہ 3000 چاندی کے سکے اپنے پاس میں رکھو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، کوفہ میں تلاش کرو امام مسلم کہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت تلاش کیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ ایک دن مغرب کی نماز میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، نماز ختم ہوئی، سارے لوگ نماز پڑھ کر کے نکل گئے، ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بزرگ آدمی تھے، سیدھے تھے۔ یہ ابن زیاد کا جاسوس وہیں پر گیا اور کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے امام مسلم آئے ہوئے ہیں، میں 3000 روپے کا نذرانہ لایا ہوں، ان کو نذرانہ پیش کرنا ہے، کہاں مجھے بتا دیں۔ آپ نے کہا بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور سے پوچھو، مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نا تو آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے بڑا نورانی چہرہ ہے، آپ اہل بیت سے پیار کرنے والے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سادہ آدمی تھے، ان کے فریب میں آ گئے اور اس نے لے جا کر کے حضرت ہانی کے گھر پہ پہنچا دیا۔ اب وہ غلام نے 3000 نذرانہ بھی پیش کیا، بیعت بھی کی، روزانہ کا طریقہ تھا، دن بھر وہیں پہ رہتا، سارے حالات کا جائزہ لیتا، رات میں جاتا ابن زیاد کو پوری رپورٹ دے دیتا، اور ہانی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ان کا جاسوس ہے ابن زیاد کا۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی کو دربار میں طلب کیا، حضرت ہانی کو پتا تھا کہ میں تو کوئی ایسا کام کیا نہیں ہوں، اور حضرت امام مسلم کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے، بے خوف چلے گئے۔ جب دربار میں پہنچے اور جا کر کے جب پہنچے ہیں تو دیکھا تو ابن زیاد کا چہرہ غصے کے اندر جو ہے وہ تل ملا رہا ہے۔ کہنے لگا ہانی تم اپنے گھر کو میرے خلاف
جو ہے وہ پلاننگ کا اڈا بنا کے رکھے ہو؟ کہا نہیں، غلط بات ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلایا۔ جب غلام سامنے آیا، ہانی نے چہرہ دیکھا، ہانی نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ غلام تو روزانہ میرے گھر میں آتا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ بچوں کو بٹا دو، یہ ڈسٹرب کریں، وہی بٹا دو بچوں کو، وہی پیچھے کر دو ان سب کو بچوں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن زیاد نے جب غلام کو پیش کیا اور ہانی نے پہچان لیا تو اب کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جاتا ہوں امام مسلم کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ ہانی نے جب یہ بات کہی تو ابن زیاد کہنے لگا نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے، انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ کہا میں اپنے مہمان کو گرفتار کر کے تمہارے سامنے ہرگز نہیں پیش کر سکتا۔ کہنے لگا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو ہانی نے کہا اگر تم نے میرے خلاف تلوار اٹھائی تو پھر کوفہ کے اندر تمہارے خلاف بھی تلواریں چمکیں گی۔ اب اس نے اپنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے سپاہی کو حکم دیا مارو۔ ہانی پر ڈنڈے پڑنے لگے، خون بہنے لگا، جسم خون کے اندر لت پت ہو گیا۔ جب کوفہ کے اندر یہ خبر پھیلی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کے قبیلے کے ہزاروں آدمی گورنر ہاؤس کے چاروں طرف جمع ہو گئے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے، ہم خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو وہ کانپ گیا، اس نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ اس نے قاضی شرح کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جا کر کے جیل میں جا کر کے آپ مل لیں ہانی سے اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہانی کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ قاضی شرح جب پہنچے، ہانی سے ملاقات کی تو ہانی نے کہا میرے قبیلے والوں کو جا کے بتا دو، اگر 10 لوگ اندر آ گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ قاضی شرح نے ارادہ کیا جا کر کے یہ بات بتاؤں، لیکن ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں تھا، اس لیے آپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہانی خیریت سے ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، میں ان کو جیل میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اب سب کے سب منتشر ہو گئے۔ حضرت امام مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ہانی کے ساتھ میں بدسلوکی کی گئی ہے، آپ کوفہ کے بازار میں نکل آئے اور کہا کہ سب کے سب امام حسین کے چاہنے والے میدان میں آ جائیں۔ 40,000 کا لشکر کوفہ کے بازار میں امام مسلم کے ساتھ میں جمع ہو گیا۔ اب امام مسلم نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ اگر امام مسلم ایک اشارہ کر دیتے 40,000 کا یہ لشکر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، ابن زیاد کے جو ہے وہ خون، ابن زیاد کے جسم کو گھوڑوں تلے رون دیا جاتا اور پھر یہ لشکر آگے بڑھتا اور شام پہنچ کر یزید کا تختہ پلٹ دیتا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت امام مسلم اہل بیت میں سے تھے، آپ نے ڈائریکٹ خون خرابہ گوارا نہ کیا، آپ نے سوچا پہلے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ ابن زیاد مکار نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے جتنے قبیلے کے سرداروں کو قید کر کے رکھا تھا سب کو قلعے کے اوپر چڑھا دیا اور کہا اوپر چڑھ جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اپنے گھر والوں سے کہہ دو سب امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جائیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے بچوں کو بھی مروا دوں گا اور تمہیں قلعے کے اندر ہی قتل کروا دوں گا۔ اب وہ کوفہ والے، حکومت سے ڈرنے والے، ہر دور کے اندر 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کے لیے جان دے دیتے ہیں لیکن حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کبھی مغلوب نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو حکومت کے مال کے لالچ میں ڈر جاتے ہیں، حکومت کے دباؤ میں ڈر جاتے ہیں۔ کوفہ والے لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، کچھ لوگ مال کے لالچ میں ڈر گئے، کچھ حکومت کی تلوار سے ڈر گئے۔ وہی لوگ جو امام حسین کو خط لکھ کر کے بلا رہے تھے، جان دینے کا دعویٰ کر رہے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، آج انہوں نے حکومت کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ سردار گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر چڑھے اور اپنے اپنے بچوں کو نام لے کے کہنے لگے بیٹا تم چلے جاؤ، ابن زیاد بڑا ظالم ہے، اگر تم امام مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے نا وہ اندر ہم کو بھی مروا دے گا، تمہیں بھی مروا دے گا، تمہارے بیوی بچوں کو بھی قتل کروا دے گا۔ کوفہ والے پہلے ہی بزدل تھے، جب اپنے سرداروں کی باتوں کو سنا ایک ایک کر کے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ 40,000 میں سے مغرب کا جب وقت ہوا، امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، 40,000 کا مجمع چھڑ گیا تھا، صرف 500 لوگ
آپ کے ساتھ میں باقی بچ گئے تھے۔ امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پوری مسجد خالی ہو چکی ہے، کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ امام مسلم مسجد سے باہر آئے، وہ مسافر جس پر اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ تھا، وہ مسافر جس کی محبت کا دم بھرا گیا تھا، وہ اہل بیت کا مقدس شہزادہ جس کے ہاتھوں کو چوما جا رہا تھا، جس کی بیعت کی جا رہی تھی، جس کی دعوتیں ہو رہی تھی، جس کے قدموں کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے لوگ باری لگائے ہوئے تھے۔ ایک حکومت کی ڈانٹ کیا پڑی، حکومت کی ایک ڈانٹ کے اوپر سب اپنے گھروں میں دبک کر کے رہ گئے، اور وہ مسافر مغرب کی نماز کے بعد میں کوفہ کی گلیوں میں تنہا گھوم رہا ہے۔ کوفہ والوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیے کہ امام مسلم اگر ہمارے گھر میں آ گئے، ابن زیاد کو پتا چلا میرے پورے خاندان کو وہ قتل کروا دے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اہل بیت پاک اور امام حسین کے مقدس بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر اپنے گھروں کے دروازے کوفہ والوں نے بند کر لیے۔ امام مسلم کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ امام مسلم کو اپنا ڈر نہیں ہے، امام مسلم کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، انہیں غم ہے تو اپنا غم نہیں ہے، فکر ہے تو اپنی فکر نہیں ہے۔ اگر ان کے دل و دماغ کے اندر غم کا ایک طوفان ہے تو اپنے لیے نہیں، صرف اور صرف یہ غم ستا رہا ہے، میں نے تو امام حسین کو خط میں لکھا ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اگر امام حسین میرا خط پا گئے اور اہل بیت کو لے کر کے اگر مکہ سے کوفہ کی طرف نکل آئے اور کوفہ پہنچ گئے، یہ کوفہ والے امام حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ان ننھے ننھے پھولوں کے ساتھ میں کیا برتاؤ کریں گے، سوچ سوچ کر کے امام مسلم کے دل کے اندر ہوش سی اٹھتی تھی۔ یہ صدمہ آپ کو کھا رہا تھا، یہی فکر اور یہی ٹینشن آپ کے دماغ کے اندر تھی۔ اسی فکر میں آپ مغرب کے بعد میں رات کے سناٹے میں کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ سارے دروازے رات کو بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے، عورت دروازے پر بیٹھی ہے، اس عورت کا نام توعا ہے، اور وہ بھی کیوں بیٹھی ہے، اس کا بیٹا آوارہ ہے، اپنے آوارہ بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ امام مسلم گئے، کہا پانی پلاؤ، وہ خاتون اندر گئی، پانی کا پیالہ لائی، امام مسلم نے پانی پیا، عورت اندر کٹورا رکھنے گئی، واپس آئی، دیکھا امام مسلم وہیں پر بیٹھے، کہا مسافر تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ کہا کہ میرا یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ وہ عورت اہل بیت سے بڑا پیار کرنے والی تھی، جب امام مسلم ابن عقیل کا اس نے نام سنا نا، وہ تو بڑی خوش ہو گئی، اپنے مکان میں لے کے گئی، مکان میں بستر لگایا، کھانا لگایا، ادب و احترام سے پیش آئی۔ جب رات کو تھکا ہارا اس کا آوارہ بیٹا جب گھر میں آیا، اپنی ماں کو دیکھا کہ بار بار میری ماں ایک کمرے میں جا رہی ہے، پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ کہا آج ہماری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے، آج امام حسین کا مقدس بھائی امام مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں مہمان ہے، آج ہم کتنی قسمت والے ہیں۔ ادھر تو ماں اتنی نیک ہے اور بیٹا اتنا برا ہے، رات ہی میں پلاننگ کر رہا ہے، سوئے سوئے صبح ہوگی جاؤں گا، ابن زیاد کو بتاؤں گا امام حسین کے قاصد میرے گھر پہ ہے، مجھے ابن زیاد بڑا انعام دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکی کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں، چائے کی پیالی میں اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ ہر دور میں اچھے اور برے لوگ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ماں بڑی نیک ہے، بیٹا اتنا برا اتنا بدکار ہے۔ صبح ہوئی، بیٹا فوراً محمد ابن اشعث کے پاس گیا اور جا کر کے بتایا کہ امام حسین کے مقدس بھائی ہمارے گھر پہ رکے ہیں۔ ابن زیاد کو خبر ملی، ابن زیاد نے لشکریوں کو بھیجا، جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ محمد ابن اشعث کی قیادت میں فوجی آئے، جب امام مسلم نے دیکھا کہ گلی میں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ سمجھ گئے میری گرفتاری کے لیے تیاریاں ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بزدل نہیں، اہل بیت کے مقدس شیر تھے، ان کی رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ آنے والے 10 20 100 200 ہے، وہ اتنا جانتے تھے حق کے لیے جان دے دینا یہ اہل بیت کا شیوا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور مکان کے صحن میں نکل آئے۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میں آئیں،
ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ امام مسلم نے کہا نہیں، میں تمہارے ہاتھوں میں آنا گوارا نہیں کروں گا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ امام حسین کے مقدس بھائی مسلم ابن عقیل نے جب تلوار چلانا شروع کیا، وہ لومڑیوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، اور جب کسی طریقے سے آپ پر قابو نہ پا سکے، چھت پہ چڑھ گئے اور آپ پر پتھر برسانے لگے، آگ جلا جلا کر کے گولے پھینکنے لگے، لیکن پھر بھی قابو نہ پا سکے۔ آخر جب ان بزدلوں کی یہ حرکت دیکھی تو امام مسلم گلی میں نکل آئے۔ اب گلی میں مقابلہ چل رہا ہے، وہ قابو نہیں پا رہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ان کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اسپا کر کے رکھ دیا۔ آخر میں محمد ابن اشعث کہتا ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ہماری امان میں آ جائیں۔ امام مسلم جب امان کے بارے میں سنا تو اپنی تلوار کو نیام میں کر لیا۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور امام مسلم کو گھوڑے پہ سوار کیا اور سوار کر کے ابن زیاد کی طرف لے کر کے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار لے لی گئی۔ آپ نے کہا یہ تو غداری ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اے امام کے مقدس بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو پہلے ہی سے گورنر ہاؤس کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ امام مسلم کو بٹھا دیا گیا۔ آپ کا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ زخمی ہو چکا تھا، نیچے والا ہونٹ کٹ چکا تھا لڑائی کے دوران، 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ اب امام مسلم جب بیٹھے ہیں وہاں پہ مٹکا رکھا ہے، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ ایک کٹورا پانی کا آپ کو دیا گیا۔ آپ نے جب منہ کو پانی لگایا تو ہونٹوں سے خون کے قطرے اس کٹورے میں گرے اور وہ پورا پانی لال لال ہو گیا۔ آپ نے پانی گرا دیا۔ دوسرا کٹورا آپ کو دیا گیا، وہ بھی خون سے لال لال ہو گیا۔ تیسرا کٹورا دیا گیا، دانت آپ کے ٹوٹ کر کٹورے گر گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں ہے، اب ساقی کوثر کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جا کر کے جام کوثر پینا ہی نصیب ہوگا۔ جب دربار میں ابن زیاد کے پہنچے ہیں، آپ نے جا کر کے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا سلام نہیں کرتے اپنے امیر کو؟ کہا اگر تم میرے قتل کا ارادہ کرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی سلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ابن زیاد اور امام مسلم کے درمیان بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو اگر سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام مسلم کا مقصد کیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کوفہ والے آرام سے رہ رہے تھے، آپ یہاں پر آئے، امام حسین کے نام پر بیعت لی، یہاں کے حالات کو آپ نے خراب کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، خط لکھ کے گئے تو آیا ہوں، بلایا گیا تو آیا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ ہمیں کئی خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے آ کر کے فساد مچایا ہے۔ جب وہ بدتمیزی پہ اتر آیا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت الحق ادا کیا اور حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ اس بدبخت نے جب امام مسلم کی زبان سے حق بات کو سنا وہ برداشت نہیں کر سکا، حضرت علی اور امام حسین کی شان میں بدتمیزی کرنے لگا۔ جب اس نے بدتمیزی کی تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بدتمیزی کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ان کو لے جا کر کے قتل کر دو۔ امام مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں ابن سعد تھا، اس کو قریب بلایا اور بلا کر کے کونے میں لے گئے، کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا کہ میرا انتقال ہو جائے، جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، اگر وہ وہاں سے نکلنے والے ہو تو خط لکھ کر کے ان کو منع کر دینا، ان کو آنے سے روک دینا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا کوفہ آنے کے بعد میں 700 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ نے یہ پوشیدہ باتیں بتائی تھی، لیکن اس ظالم نے جا کر کے فوراً یہ باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا امام حسین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اگر وہ یہاں پر نہیں آتے ہیں تو جہاں پر ہیں وہ وہیں پر رہے، اور جہاں تک بات ہے قرضہ ادا کرنے کی تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو ادا کر دو، لیکن جو یہ وصیت ہے کہ لاش کو دفن کرنے کے لیے دے دے، اس وصیت پہ عمل نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان کی لاش کو عبرت کا نشان بنائیں گے
تاکہ آج کے بعد میں کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اب اس کے بعد میں امام مسلم کے بارے میں حکم دیا گیا، گورنر ہاؤس کی چھت پر امام مسلم کو لے جایا گیا۔ امام مسلم کو جب شہید کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا، امام مسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، درود پاک پڑھا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ رکھا۔ آپ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل میں مگن تھے۔ جلاد نے آگے بڑھ کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ تاریخ کربلا کا آغاز ہوا اور تاریخ کربلا کی پہلی کڑی حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا آغاز کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین کی طرف گرا دیا گیا، آپ کی لاش کو چکنا چور کر دیا گیا اور گھوڑے سے آپ کی لاش کو باندھ کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اہل بیت پاک کا یہ مقدس شہزادہ جن کے ہاتھوں کو چوما گیا، جن کے قدموں کو چوما جانا چاہیے تھا، جو امام حسین کے وہ مقدس بھائی ہے، جن کے روئے روئے کے اندر نورانیت بھری ہوئی تھی، ان کے جسم پاک کو کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا اور وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھ کر کے جان کی باسی لگانے اور جان قربان کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ لومڑیوں کی طرح اپنے گھروں میں گھس گئے اور امام مسلم کے نام پر میدان میں نکلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد میں وہی ہانی جب ان کے قتل کی خبر ملی تھی تو سب کوفہ والے بازار میں نکل آئے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ کوفہ والے اتنا ڈر گئے کہ ہانی کو پکڑ کر کے کوفہ کے بازار میں لایا گیا اور کوفہ کے بازار میں کھڑا کر کے انہیں بھی شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ کوفہ میں خوف کا ماحول ہے، سب کے دل میں ابن زیاد کا روب طاری ہے۔ کوفہ والوں نے خوف سے اپنے مکانوں کے دروازے بھی بند کر لیے ہیں اور امام مسلم کے ساتھ میں آپ کے دو لڑکے محمد اور ابراہیم آئے تھے۔ جب حالات بگڑ گئے تھے تو اس وقت ان دونوں کو قاضی شرح کے مکان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ ان دونوں بچوں کو جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ، جو میرے پاس میں لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کے لالچ میں لوگ نکل پڑے۔ قاضی شرح نے اپنے ان دونوں مقدس شہزادوں کو بلایا اور رات کے وقت میں بلا کر کے کہا، میرے بچوں، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آج رات میں باب العراقین میں ایک قافلہ مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف جا رہا ہے، میں تم کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ میں چلے جاؤ اور پھر جب قادسیہ پہنچو گے تو پھر میرا بھائی تم کو مکہ المکرمہ امام حسین کے پاس پہنچا دے گا۔ قاضی شرح نے اپنے لڑکے کے ساتھ میں امام مسلم کے دونوں بیٹوں کو روانہ کیا۔ ادھر جب وہ پہنچے تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ کہا، دیکھو بچوں، وہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤ گھوڑوں کو دوڑاؤ اور جا کے قافلے میں مل جاؤ۔ بچوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب بچوں نے گھوڑا آگے بڑھایا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ قافلہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا، بچے بھٹک گئے۔ صبح کے وقت میں جب سفیدہ نمودار ہوا تو دیکھا کہ ہم لوگ تو وہی کوفہ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ پکڑا اور پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا، امام مسلم کو تو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بچے جو ہے وہ قید میں ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ اور اس کے بعد میں داروغہ کو بلایا۔ داروغہ شکور سے کہا، ان دونوں بچوں کو اپنے پاس میں رکھو، اس کے بعد میں جب یزید کا آرڈر آئے گا تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج داروغہ شکور کے عشق کا امتحان تھا، وہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے جیل سے بچوں کو باہر نکالا، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور اچھے کپڑے پہنا کر کے پوری طریقے سے تیار کر کے کہا کہ تم قادسیہ چلے جاؤ، قادسیہ میں میرا بھائی وہاں کا کوتوال ہے، وہ تم کو مکہ پہنچا دے گا۔ اب ان دونوں بچوں کو روانہ کیا اور روانہ کر کے قادسیہ والے راستے پر لے جا کر کے ان کے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ اب قادسیہ کے راستے پہ جب بچے چلے نا، راستہ بھٹک گئے، رات بھر بھٹکتے رہے اور صبح کے اندر دیکھا تو کوفہ ہی کے اندر موجود ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، بچے ایک درخت کی آڑ کے اندر چھپ گئے۔ صبح کا وقت ہوا، دریا کے کنارے بچے آڑ میں چھپے ہوئے ہیں
تبھی ایک باندی آتی ہے، پانی بھرنے لگی، بچوں کو دیکھا، اتنے نورانی چہرے دیکھ کے پوچھا بچوں تم کون ہو؟ بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ میری جو مالکہ ہے اہل بیت سے بڑا پیار کرتی ہے، دونوں کو گھر میں ساتھ میں لے گئی۔ جب مالکہ نے دیکھا نا بڑی خوش ہوئی، اس کنیز اور باندی کو آزاد کر دیا اور ان دونوں شہزادوں کو مکان میں لیٹایا، اچھے طریقے سے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا لگایا، دن بھر خدمت کی۔ رات ہوئی، بچے سو گئے۔ رات کے وقت میں اس عورت کا شوہر حارث آیا، بیوی نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ابن زیاد نے اعلان کیا ہے امام مسلم کے 2 بچے کوفہ میں ہیں، جو پکڑ کے لائے گا بڑا انعام دیا جائے گا۔ آج دن بھر تلاش کرتا رہا، گھوڑا بھی میرا مر گیا، وہ دونوں مجھ کو نہیں مل پائے، اگر مل جاتے تو بڑا انعام ملتا۔ بیوی سمجھانے لگی تم کیسا خیال کر رہے اہل بیت کے بارے میں، لیکن کہتے ہیں کہ مال کا نشہ وہ نشہ ہے، جب یہ نشہ سر پہ چڑھ جاتا ہے نا، آدمی نہ دین دیکھتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے اور نہ آخرت کی سوچتا ہے۔ مال کا نشہ جب بندے کے دماغ پہ سوار ہو جائے تو بندہ اپنے دین اور اپنے آخرت کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ رات ہوئی، شوہر سو گیا، ادھر یہ دونوں بچے دوسرے کمرے میں آرام کر رہے۔ اچانک رات میں بڑے بھائی محمد کی نیند کھلی، اپنے بھائی کو جگایا، کہا بھیا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، جنت میں نانا جان میرے آقا علیہ السلام گھوم رہے ہیں، ساتھ میں حضرت علی بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہے، اور ساتھ میں ابا جان حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ نانا جان ابا جان سے پوچھ رہے ہیں مسلم تم چلے آئے، بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ کہا ابھی وہ آتے ہوں گے۔ تو دوسرا بھائی کہتا میں نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے۔ اب بچے دونوں رونے لگے، رات کے سناٹے میں لپٹ کے جب روئے ہیں، پڑوس والے کمرے میں وہ حارث اس کا شوہر سو رہا تھا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ بیوی نے سمجھایا پڑوس میں بچے رو رہے ہوں گے، نہیں مانا، کا آواز گھر میں سے آ رہی ہے۔ جب آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولا، بچوں کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم ابن عقیل کے لڑکے ہیں۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ظالم تو ہمارا دشمن ہے۔ آگے بڑھا، بچوں پہ ظلم کرنے لگا۔ اس مقدس خاتون نے بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ظالم ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوا، دونوں کو باندھ دیا۔ کہ صبح میں دیکھتا ہوں۔ صبح ہوئی، وہ کمرے کی طرف بڑھا اور دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے وہ قتل کرنے کے لیے لے جانے لگا۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے بچانا چاہا، اس نے دھکا دے کر کے خاتون کو زخمی کیا اور دونوں شہزادوں کے معاذ اللہ بال پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اپنی سواری پر رکھا اور فرات کے کنارے پہنچا اور جا کر کے کھولا۔ جب قتل کرنے لگا، دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بیوی دوڑ کر کے بچانے کے لیے پیچھے آئی، لیکن اس پر دنیا کا نشہ ایسا سوار تھا وہ کسی بھی طریقے سے رحم کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ اپنی بیوی پر بھی اس نے وار کر کے زخمی کیا اور اس کے بعد میں فضا میں 2 ننھے بچوں کی چیخیں بلند ہوئی اور تاریخ کربلا کے اندر 2 اور شہیدوں کا اضافہ ہوا۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم نے بھی جام شہادت نوش کیا، دونوں کے سروں کو کاٹا، ان دونوں کے جسموں کو فرات میں ڈال دیا، سروں کو توبڑے میں رکھا اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ کہا میں تمہارے لیے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میرا دشمن کون ہے؟ کہا امام مسلم کے دونوں بیٹوں کا سر لایا ہوں۔ کہا تم ان کو قتل کیوں کیے؟ کہا کہ میں اگر ایسے ہی لاتا تو لوگ چھین لیتے۔ کہا تم نے غلط کام کیا، میں یزید کو لکھ چکا ہوں، یزید کو میں نے لکھ دیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، بچوں کے بارے میں۔ اگر یزید نے کہا کہ میرے پاس بھیج دو میں کیا کروں گا، میری مرضی کے بغیر تم نے بچوں کو قتل کیا، یہ تم نے غلط کیا۔ جلاد سے کہا اس کا بھی سر کاٹ کر کے الگ کر دو۔ دنیا کے لالچ میں شہزادوں کا خون بہانے والا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور اس کا بھی سر کاٹ کر کے کفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور ادھر 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کی شہادت ہوئی اور ادھر جو داروغہ شکور تھا اس کو بلایا ابن زیاد نے
کہا تم نے بچوں کو کیوں چھوڑا تھا؟ کہا صرف اس لیے چھوڑا تھا کل قیامت کے دن ان کے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا، کہوں گا آپ کے شہزادوں کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا، میرے آقا کی شفاعت مجھے مل جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا میرا ڈر تجھے نہیں لگا؟ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتا ہے، کہا انہیں قتل کر دو۔ کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جلاد نے کوڑے اٹھانے کر مارنا شروع کیا اور آخر میں پھر شکور داروگہ کو بھی شہید کر دیا۔ یہ تاریخ کربلا کی کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہے اور کوفہ کی سرزمین پر ایک ایک کر کے محبان اہل بیت اور اہل بیت نبوت کی شہادت ہو رہی ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مل چکا تھا اور پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں۔ امام حسین نے کوفہ سے روانہ ہونے کا ارادہ بنایا۔ امام حسین جب کوفہ سے چلنے لگے، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ سے جب چلنے لگے تو صحابہ کرام آ گئے، کہ مت جائیے، آپ کے چاہنے والے آئے، مت جائیے، مکہ کے لوگ آ کر کے روک رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا نہیں، اب خط مل گیا ہے، اب اگر میں نہیں جاتا ہوں تو یہ میرا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے امام پاک آپ مت جائیں۔ کہا نہیں میں جاؤں گا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تو امام حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا جائیے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ مت جائیں، امام کوفہ والے اچھے نہیں ہیں۔ چونکہ صحابہ کو پتا تھا امام حسین کو ایک دن شہید کیا جائے گا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ اسی سفر میں شہید کیا جائے، لیکن صحابہ کے دماغ کے اندر ایک خدشہ تو تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مت جائیں، امام حسین نے کہا میں جاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ جا رہے ہیں، آپ جائیں لیکن بچوں کو ساتھ میں مت لے جائیں۔ میرے امام کہہ رہے تھے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا، گویا کہ میرے امام بتا رہے تھے مجھے تاریخ کربلا کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، امام حسین آپ مت جائیں۔ میرے امام نے کہا میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے، ایک وہ مینڈا ہوگا جو کعبہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، اور اگر میں کسی اندر تنگ جگہ میں بھی چلا جاؤں گا یہ لوگ مجھے وہاں پر بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں سے نکال کر بھی مجھے شہید کریں گے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین کے اندر خون بہے، کعبہ کی بے حرمتی ہو، میں جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی رخصت ہوئے، سب آ کے کہہ رہے ہیں مت جائیے مت جائیے۔ سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی، اے سبط پیمبر مت جا۔ بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر رہے ہیں، سب لوگ روک رہے ہیں، امام حسین رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ امام حسین کیوں جانے کے لیے اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے شہادت نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کے پردہ ہٹا کے وہ چہرہ دکھا دیا ہے، اور امام حسین شہادت کا جام پینے کے لیے بےتاب ہے۔ اور مومن جسے شہادت کے جام کا جو ہے وہ نشہ مل جائے اور اس کا چسکا مل جائے تو پھر وہ ساری دنیا کی دولتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی جب کسی بندہ مومن کے دل میں شہادت کا نشہ چڑھتا ہے وہ شہادت کے لیے ساری دنیا چھوڑنا گوارا کر دیتا ہے، اس لیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت کی محبت میں امام حسین مکہ سے نکل رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ واقعی بہت زیادہ دلوں کو جو ہے وہ ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام حسین کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا، پیدل چل کر کے 25 حج آپ نے کیے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 25 پیدل حج کرنے والا حاجی جو مدینہ سے پیدل چل کے مکہ حج کرنے آتا ہو، آج حج کا موسم ہے وہ مکہ چھوڑ کر کے حج چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے۔ آپ اگر کسی نے حج کیا ہے تو اسے پتا ہوگا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے نا تو مکہ کے اندر کیا سما ہوتا ہے۔ روزانہ عید کا دن ہوتا ہے، روزانہ رات شب برات لگتی ہے، کعبہ کے اندر الگ دلکشی، صفا مروہ پہ الگ چہل پہل،
حجر اسود کے اندر الگ جگمگاہٹ اور مطاف کے اندر ایک عجیب نورانیت رہتی ہے. خانہ کعبہ، باب کعبہ کی الگ دلکشی رہتی ہے. حاجیوں کے وہ سفید کپڑے اور ایک الگ ہی جو ہے وہ سما ہوا کرتا ہے. اس وقت سب کے لبوں پہ ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک کی صدا ہوتی ہے، اور سب کے دلوں سے یہی آواز آتی ہے. سب کے دل یہی پکار لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مقام وجد ہے، اے دل کے کوئے یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے، بڑی سرکار میں آئے. لیکن کیا بات ہے کہ 25 حج پیدل کرنے والا حاجی آج خانہ کعبہ کی دلکشی کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، صفا مروہ کی چہل پہل کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کیا بات ہے، اتنا بڑا حاجی آج حجر اسود کی چمک کو بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کیا بات ہے، مطاف کی نورانیت بھی آج اسے متاثر نہیں کر رہی ہے. آخر دل کے اندر یہ خیال تو آیا ہوگا، حسین حج کا وقت قریب آ گیا ہے، تم تو پیدل چل کے آتے تھے حج کرنے، آج حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ امام حسین کے دل کے اندر حج کے چھوٹنے کا صدمہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن تقدیر کہہ رہی تھی حسین یہ نفلی حج اگر چھوٹے گا تو تمہارا حج اکبر ادا ہوگا، اگر مکہ کا حج چھوٹے گا تو تمہارا حج اکبر کربلا کے میدان کے اندر ادا ہوگا. یہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تمہیں ادھر خیموں کا چکر لگانا ہے. لوگ یہاں صفا مروہ کی صحیح کریں گے اور تمہیں تو مکہ سے لے کر کربلا تک صحیح کرنا ہے. لوگ مینا میں قیام کریں گے، تمہارا قیام تو کربلا میں ہوگا. یہاں پہ حاجیوں کے خیمے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں لگیں گے، اور تمہارے اہل بیت کے خیمے تو کربلا کی سرزمین پر لگنے والے ہیں. یہاں پہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لیں گے، تمہیں تو چھوٹے ننھے علی اصغر کی لاش کا بوسہ لینا ہے. یہاں پہ لوگ کپڑے کا احرام پہنیں گے، تمہیں تو شہادت کا احرام پہننا ہے. یہاں پہ لوگ مینا میں قربانی کریں گے، تمہاری قربانی تو کربلا کے اندر ادا ہوگی. یہاں پہ لوگ جب حج مکمل کر لیں گے تو اپنے سر کو منڈا کر کے اپنا حج مکمل کریں گے. حسین تمہیں تو اپنا سر کٹا کر کے اپنا حج مکمل کرنا ہے. حسین حج تمہارا بھی ادا ہوگا، حج ان کا بھی ادا ہوگا، لیکن تمہارے حج کی شان بڑی نرالی شان ہوگی. تمہارا حج بڑے جو ہے وہ الگ نورانیت والا حج ہوگا، اور تمہارا حج وہ ہوگا جو قیامت تک کے حاجیوں کی آبرو بن کر کے سامنے آئے گا. اے امام یہاں پہ لوگ نماز ادا کریں گے خانہ کعبہ کے سائے میں، اور تمہاری نماز تلواروں کے سائے میں ادا ہوگی. امام تم بھی جو ہے وہ اس حج کو ادا کرو گے، لیکن تمہارے حج کی شان الگ ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بہاروں کو چھوڑ کر، ساری دلکشیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مینا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مزدلفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عرفات چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام حسین غلاف کعبہ کا بوسہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، حجر اسود سے بھی رخصت ہو رہے ہیں. امام حسین صفا مروہ کی صحیح بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین کا انتظار ہو رہا ہے. نانا نے کہا تھا نا کہ حسین شہیدوں کے رتبے بڑے بلند ہوتے ہیں، اور تمہیں تو کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت پیاسا ہی نوش کرنا ہے. اے حسین جب یہاں پہ حاجیوں کا حج مکمل ہوگا تو ان کے حج کی بات الگ ہوگی. تم تو شہادت کا سرخ جوڑا پہن کر کے ایسا حج ادا کرو گے، قیامت تک لوگ تمہارے حج کو سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں، اور نکل کر کے جب صحابہ سے رخصت ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، سب نے روکنے کی کوشش کی. میرے امام نے زبان حال سے کہا میرے غم گساروں، میرے پیاروں، مجھے مت روکو، مجھے جانے دو. نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ زمانے پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر پرچم اسلام رہ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے ہیں. جب باہر آئے ہیں تو امام حسین کی بارگاہ میں اون و محمد حضرت زینب کے دونوں بیٹے حاضر ہوئے، اپنے باپ عبداللہ کا خط لائے. اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا اے امام حسین میں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے، میں حاکم مدینہ حاکم مکہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ میں آپ کے لیے امان لینے جا رہا ہوں، آپ ابھی مت جانا، رک کر کے رہنا. اب یہ دونوں آپ کے بھانجے اون و محمد ابھی موجود ہیں.
تبھی وہ حضرت عبداللہ ان کے والد بھی آ گئے. کہا امام آپ مت جائیں. فرمایا میرا جانا ضروری ہے. کہا امام آپ اصرار کر رہے. کہا ایک وعدہ ہے اس کو وفا کرنے کے لیے مجھے تو جانا ہی پڑے گا. جب یہ بات کہی تو آپ نے کہا میرے بیٹوں کو اون و محمد کو لے جاؤ, میں ایک کام کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں نہیں آ سکتا. آگے بڑھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد میں نکلے ہیں, 82 افراد کا قافلہ ہے. اس قافلے کے اندر امام حسین کے ساتھ میں آپ کے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, آپ کی 2 بیویاں ہیں, آپ کی بہن زینب ہے, حضرت علی کے 5 بیٹے بھی ساتھ میں ہیں, مسلم ابن عقیل کے 3 بھائی بھی ساتھ میں ہیں, امام حسن کے 4 بیٹے بھی آپ کے ساتھ میں ہیں. اس طرح اہل بیت نبوت اور جان نثاروں کا 82 افراد کا یہ قافلہ جب ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد حج کے موسم کے اندر مکۃ المکرمہ سے مدینہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا ہے. آگے بڑھے, راستے کے اندر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی. کہا امام کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ والوں نے بلایا جا رہا ہوں. کہا مت جاؤ اس لیے کہ کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں ہے. کہا کہ مجھے ایک وعدہ وفا کرنے کے لیے جانا ہوگا. فرزدق شاعر نے کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ میں ہے لیکن ان کی تلواریں یہ یزید کے ساتھ میں ہے. میرے امام نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, جو رب نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر کے ہی رہے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے, آگے پہنچے ہیں. ایک مقام آیا جس کا نام تھا مقام ہاجر. امام حسین مقام ہاجر میں پہنچے, اپنے غلام قیس کو بلایا, خط لکھا کوفہ والوں کے نام. ابھی آپ کو کوفہ کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا ظاہری طور پر, ورنہ تو امام اعظم کی نگاہیں تو سب کچھ دیکھ رہی تھی. آپ نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا اور خط لکھ کر کے بتایا اے کوفہ والوں, مسلم ابن عقیل کا خط آیا, مجھے حالات پتہ چلے, میں مکہ سے نکل چکا ہوں اور عنقریب تمہارے درمیان پہنچنے والا ہوں, اپنے معاملات درست کر لو. حضرت قیس امام حسین کا خط مقام ہاجر سے لے کر کوفہ کی طرف چلے. ادھر ابن زیاد نے پورے کوفہ کی ناکہ بندی کر کے رکھی تھی. حضرت قیس جب پہنچے ہیں ناکہ بندی پہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا, پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے کہا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اوپر چھت پہ گورنر ہاؤس کے چڑھو اور امام حسین کی برائی کرو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو جب گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر لے جایا گیا, امام حسین کے مقدس جانثار حضرت قیس کو آپ چھت پہ چڑھے اور چڑھ کر کے کہا امام حسین کی عظمتیں کیا ہے, حضرت مولا علی کی عظمتیں کیا ہے, اہل بیت پاک کا رتبہ کیا ہے, بیان کرنے لگے. اور ابن زیاد کو برا کہنے لگے, یزید کو برا بلا کہنے لگے. جب یزید اور ابن زیاد کی برائی شروع ہوئی, وہ ظالم اپنے ظلم پر اتر آیا. اس نے کہا کہ قیس کو اوپر ہی سے نیچے گرا کر کے شہید کر دیا جائے. جلاد آگے بڑھا, امام حسین کے مقدس قاصد حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا. ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. کربلا کی ایک اور کڑی آگے بڑھی اور ایک اور شہید نے جام شہادت نوش کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, ایک مقام آیا, اس جگہ کا نام تھا مقام زرود. جب مقام زرود میں پہنچے, ایک خیمہ لگا ہوا تھا. اس خیمے میں حضرت زہیر اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے. امام حسین نے بلانے کے لیے بھیجا, وہ آئے, بات چیت ہوئی اور واپس گئے. سارا خیمہ بھی رب کی راہ میں دے دیا, غلاموں کو بھی آزاد کر دیا, بیوی کو بھی طلاق دے دی کہ جاؤ میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی, آخر آپ 2 منٹ کے لیے ملاقات کے لیے گئے تھے, سارا اللہ کی راہ میں دے کر کے آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو حضرت زہیر نے کہا آج مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بار ہم لوگ جہاد پہ گئے تھے, اللہ نے فتح دی, مال غنیمت بھی دیا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا ایک دن آئے گا, آج تمہیں خوشی ہوئی ہے نا, ایک دن آئے گا جو جوانوں کے سردار ہیں وہ جائیں گے, اگر تم اس وقت ان کا ساتھ دو گے تو آج کی فتح اور آج کے مال غنیمت سے زیادہ اللہ انعام و اکرام دے گا. لگتا ہے وہ گھڑی آج آ گئی ہے. میں نبی کے نواسے کے ساتھ جا رہا ہوں. مقام ضرور سے حضرت زہیر ساتھ میں ہوئے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھا. ایک جگہ آئی, اس جگہ کا نام تھا مقام زبالہ. اس جگہ پہ جانے کے بعد میں امام حسین کو پتہ چل گیا کہ امام حسین کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا, ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا, اور ان کی لاشوں کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کے
کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام حسین نے ابھی اپنے ساتھ والوں کو نہیں بتایا، آگے پہنچے، ایک جگہ آئی مقام سالبہ کے اندر، پتہ چلا یہ سب۔ مقام زبالہ میں جب پہنچے تو امام حسین نے سارے قافلے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہا، لوگوں خبر ملی ہے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ جو محبت کا دم بننے والے، جان قربان کرنے والے تھے، بیعت کے لیے بلا رہے تھے، جو اپنے عشق کے بڑے دعوے کر رہے تھے، ان کے دل بدل گئے ہیں۔ وہاں پہ حضرت امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، کہا اب ہم ان سے بدلہ لینے ضرور جائیں گے۔ اہل محبت کھڑے ہو کر کے اپنی جان نثاری کو پیش کرنے لگے۔ امام حسین نے جب اپنے جان نثاروں کا جذبہ دیکھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ روانہ ہوئے، اور یہ قافلہ آگے بڑھا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب ایک مقام پہ پہنچا، اس جگہ کا نام تھا کوئے ذی حشم۔ جب کوئے ذی حشم کے اندر یہ قافلہ پہنچا ہے تو دیکھا کہ دور سے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ درخت تو نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کچھ سوار ہے، لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ لشکر قریب آنے لگا۔ جب لشکر قریب آتے آتے دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو آپ نے پہاڑ کے دامن کے اندر پناہ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب دھول چھٹ گئی تو دیکھا کہ وہ آنے والے ابن زیاد کے قاصد ہیں، ان کا نام حضرت حر ہے، 1000 سواروں کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ محرم الحرام کی ایک تاریخ ہو چکی ہے۔ کوئی ذی حشم کے دامن میں امام حسین کے جانثار بھی ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے حضرت حر 1000 کا لشکر لے کر کے پہنچ چکے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہ آئے ہیں، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا۔ اس کے بعد میں ظہر کا وقت ہوا، اذان پڑی گئی۔ امام حسین نے اذان کے بعد میں ان آنے والے لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا کہ اے لوگوں، مجھے خط لکھ کر کے بلایا تھا، میں آیا ہوں، اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو مجھے اجازت دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر سے پوچھا بتاؤ کیا تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ میں نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ نماز ہو گئی، عصر کا وقت ہوا۔ امام حسین نے عصر کے بعد پھر خطبہ دیا کہ میرے پاس خط آئے تو میں آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ حر نے کہا کن خطوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ امام حسین نے تھیلا منگوایا، خط پڑھ پڑھ کر کے بتائے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ تو حر نے کہا مجھے تو یہ حکم ملا ہے امام حسین کو میں جو ہے وہ ایک جگہ روک کر کے رکھوں، جب تک آگے ابن زیاد کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب یہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو امام حسین کا قافلہ حضرت حر کے ساتھ میں کوئی ذی حشم کے اندر ہے۔ اب تاریخ کربلا محرم کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور پھر آگے باضابطہ طور پر کربلا کا وہ خونی منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ انشاءاللہ کل کی محفل کے اندر پورا تاریخ کربلا، میدان کربلا کا پورا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں شہداء کربلا کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔